لیکن صحابہ کے دور میں, حضور کے دور میں کسی کافر سے, مشرک سے, غیر سے پوچھا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے, مومن کیسے ہوتا ہے, تو سب سے پہلے بے خوف ہو کر وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان صادق ہوتا ہے, مسلمان کے اندر عدالت ہوتی ہے, مسلمان کے اندر حیا کا پردہ ہوتا ہے, مسلمان کے اندر اس کے دین کا بڑا جذبہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان ایک سچا اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے, مسلمان اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان چوری نہیں کرتا, مسلمان غیبت نہیں کرتا, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کرتا. یہ مسلمانوں کی صفت کو کافر بیان کرتے تھے حضور کے دور میں, صحابہ کے دور میں. دلیل کے لیے کون ہے تو وہ کافر کہتے ہیں کہ صداقت دیکھنی ہو تو صدیق اکبر کے پاس جاؤ, عدالت دیکھنی ہے تو فاروق اعظم کے پاس جاؤ, حیا کا لبادہ کسی کو اوڑھتا ہوا پہچاننا اور جاننا ہے تو عثمان غنی کے پاس, داماد رسول کے پاس جاؤ. اور عزیزان محترم, دین کے معاملے میں اللہ کی معرفت کا لبادہ اپنے جسم پر چمکانے والا اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حیدر کرار علی المرتضیٰ کے پاس آؤ. کسی بھی اچھی کوالٹی کو اگر تلاش کرنا ہو تو حضور کے غلاموں کے پاس چلے جاؤ. گزشتہ رومیوں کے بادشاہ کے ذریعے سے, بادشاہ کافر تھا, مشرک تھا, لیکن جب عبداللہ بن حذافہ کی سیرت کو, ان کے اوصاف کو, ان کی زندگی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یقیناً مسلمان کے اندر اپنے آقا کی فرمانبرداری ہوتی ہے. دنیا پوری کھنگال لیا ہوں, غلام پورے دیکھ لیا ہوں, لیکن مصطفیٰ کے غلام جیسا کسی غلام کو نہیں دیکھا. یہ رومیوں کے بادشاہ ایک کافر اور ایک مشرک نے کہا, جبکہ وہ چاہتا تھا کہ عبداللہ بن حذافہ کو مال کے ذریعے سے, بڑے عہدے کے ذریعے سے, ایک خوبصورت لڑکی کے ذریعے سے خریدا جا سکے. لیکن جب ناکام پایا تو کہنے لگا کہ غلام پورے کھنگال لیا لیکن حضور کے غلام کے جیسا کسی غلام کو نہیں دیکھا. اس دور کے کافر, مشرک, غیر لوگ یہ کہتے تھے, مسلمانوں کی تعریفات ایسی بیان کرتے تھے. عزیزان محترم, آج کے دور میں کسی کافر سے, کسی مشرک سے, کسی غیر قوم کے فرد سے کہا جائے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کیسا بھی ہو, اس سے کہا جائے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے, مومن کیسا ہوتا ہے, وہ بے خوف ہو کر, نڈر ہو کر, بے خوف ہو کر کہتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا مسلمان ہوتا ہے, دھوکے باز مسلمان ہوتا ہے, سودی کاروبار کرنے میں, لینے میں, دینے میں, دلانے میں مسلمان ہوتا ہے, چبوتروں کی زینت پہ سب سے پہلے بیٹھنے والا مسلمان ہوتا ہے, بازاروں میں گھومنے والا مسلمان ہوتا ہے, چوری کرنے, ڈاکہ ڈالنے والا مسلمان ہوتا ہے, اپنے نبی کا نافرمان مسلمان ہوتا ہے, خدا کا نافرمان اور غدار اور نابکار مسلمان ہوتا ہے, مسلمان قاتل ہوتا ہے, مسلمان زانی ہوتا ہے, مسلمان شرابی ہوتا ہے, مسلمان کبابی ہوتا ہے, مسلمان چوری کرنے والا ہوتا ہے. لہذا کتنی گندی گندی کوالٹیز جتنی بھی ہے وہ سب مسلمانوں کے اندر ہے. اور اپنے نبی کے اسوے کو چھوڑ کر, اپنے نبی کے نمونے کو چھوڑ کر, اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات کو فروغ دینے والا ایک مسلمان اور خدا پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. آج یہ کافر بے خوف ہو کر کہنے والا ہے. عزیزان محترم, وہ صحابہ کے دور میں سب اچھی کوالٹیز ان کی بتاتے تھے, غیر ہو کر بتاتے تھے کہ مسلمان اچھا ہوتا ہے. آج کے دور میں لوگوں سے, غیروں سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں حضور نے کہا, ان کے آقا نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اتنے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا آج کے دور میں مسلمان ہوتا ہے. یہ لوگ مسلمان کی آج تعریف کرتے ہیں. رشتوں کے حقوق کو پامال کرنے والا مسلمان ہوتا ہے, شادی کر کے بیویوں کو تکلیف دینے والا مسلمان ہوتا ہے, ماں باپ کا نافرمان مسلمان ہوتا ہے, دوستوں سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے, پیسے لے کر دھوکہ دہی کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کی آج تعریف بن گئی.